السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، ناظرین، سامعین و سامعات، انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ محبت کے بغیر نہیں رہتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی سے دل لگاتا ہے، محبت کرتا ہے۔ محبت اس کے اندرونی ایک کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے جو اسے دوسرے سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ سچا ہو، یہ جذبہ اچھا ہو، یہ محبت کی بنیاد اچھی چیزوں پر ہو تو یہ محبت اس دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور یہ محبت اس دنیا کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کام آتی ہے۔ تو ایک مومن اگر کسی سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ اللہ نے محبت کرنے کو کہا ہے تو اسے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے۔ نبی اکرم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے سے صرف میرے لیے محبت کرتے تھے؟ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میں ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ بڑی بشارت ہے یہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بڑی ہی خوشخبری ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہوں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے اور بولتے ہوں گے، کھاتے اور پیتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، معطا کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی ہے جو ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو میرے لیے ملتے ہیں، میرے لیے کام کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میری محبت بھی واجب ہو گئی ہے۔ اور جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی تو اللہ کی کرم فرمائی اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوں گی، اللہ اس کو جنت میں داخلہ ضرور دے گا۔ اتنی ایک چھوٹی سی، ذرا سی، جو معمولی جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بشارت سنا رہا ہے تو ضرور یہ بہت مشکل کام ہوگا ہمارے لیے۔ دیکھنے میں اور سننے میں یہ بہت چھوٹا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا آسان کام ہے، لیکن اگر ہم اس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، ہم اس کو بہت اندر تک اس کی تحقیق کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ کسی سے صرف اللہ کے لیے رابطہ رکھنا، کانٹیکٹ رکھنا، کسی سے صرف اللہ کے لیے ملنا، کسی سے صرف اللہ کے لیے اس کے ساتھ قربانی دینا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز اخلاص ہے کہ اخلاص اس رشتے میں ہوگا تو اللہ کو یہ رشتہ قبول ہوگا۔ اور ہمیں یہ پہچانیں گے کیسے کہ ہمارا یہ رشتہ اللہ کی بنیاد پر ہے، اللہ کے لیے ہے؟ تو اس کا بہت چھوٹا سا نسخہ ہے، اور چھوٹی سی بات ہے کہ اگر وہ ہم دیکھ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ واقعی ہمارا یہ رشتہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اس کی بنیاد ہے کیا کہ جس سے ہم نے تعلق جوڑا ہے، وہ تعلق اگر ہمارا اخلاص پر ہے، کسی مطلب پرستی پر نہیں ہے، مادہ پرستی پر نہیں ہے، کسی غرض سے نہیں ہے، بلکہ وہ بے لوث ہمارا اس سے تعلق ہے، ہمارا جذبہ صادق ہے اس کے ساتھ، تو وہ تعلق ہمیشہ بڑھے گا، وہ محبت بڑھے گی۔ جو اخلاص پر مبنی محبت ہوگی کسی انسان کی دوسرے انسان سے، وہ محبت ہمیشہ آگے بڑھے گی، ترقی کرے گی، پائیدار ہوگی، کبھی اس کے اندر
کوئی جھول پیدا نہیں ہوگا، اس میں انقطاع نہیں آئے گا، وہ رکے گی نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے تب بھی ہماری محبت اس کے ساتھ رہے گی، ہمارے ساتھ نہیں ہے تب بھی ہمارا جذبہ اس کے ساتھ ویسا ہی رہے گا، اس لیے کہ ہم نے تو محبت اس سے اللہ کے لیے کی ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ اس کے اندر پائیداری ہوتی ہے، یہ جاندار ہوتی ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ ہے، زمین میں اس کو بویا جاتا ہے اور پھر وہ زمین کے اوپر آتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر اس پر پتیاں آتی ہیں، پھول آتے ہیں اور پھل آتے ہیں اور بے شمار شاخیں اس سے پھوٹتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے لیے محبت کرنے سے بے شمار خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر واقعی محبت اللہ کے لیے ہے تو بے شمار خوبیاں پیدا ہو جائیں گی ان لوگوں کے اندر جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے محبت کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، اللہ کے لیے محبت کریں گے تو ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہنسنے نہیں دیں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ کے لیے محبت کی ہے وہ سچائی کے راستے پر چلے، امانت داری کے راستے پر چلے، وہ خیر خواہی کے راستے پر چلے، وہ لوگوں کے کام آنے والا راستہ اختیار کرے۔ اور اگر ہمارا دوست، ہمارا ساتھی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم اس کا ساتھ اس کی ناانصافی میں دے رہے ہیں، وہ ظلم کر رہا ہے معاشرے پر، وہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اور وہ ہمارا دوست ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے دوستی ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے ہر برے کام سے بچائیں، ہم اسے ہر ناجائز کام سے بچائیں، ہم اسے جس سے محبت کرتے ہیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور جہنم کی آگ جھوٹوں کے لیے واجب کر دی گئی ہے، خیانت داروں کے لیے، خائن کے لیے واجب کر دی گئی ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو دیکھنے میں محبت ایک لفظ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بے شمار صفات انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان وفادار ہو جاتا ہے، انسان امانت دار ہو جاتا ہے، انسان سچا ہو جاتا ہے، انسان اچھا ہو جاتا ہے، انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، خیرخواہی آ جاتی ہے۔ صرف ایک لفظ محبت، اور اس کے ساتھ کیا جڑا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے محبت ہوگی، گناہ نہیں ہوں گے، گناہ کم ہوں گے اور دھیرے دھیرے اتنے کم ہو جائیں گے کہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جس سے ہمیں محبت ہے، ہم اس کا بھلا چاہیں، یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، کہ ہماری ذات سے اس کو فائدہ ہو، ہماری ذات سے اس کا بھلا ہو، ہماری ذات سے وہ اچھائی کے راستے پر جائے، اور اگر وہ ہماری وجہ سے کسی غلط راستے پر، کسی برائی کے کام میں پڑ رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ، رسوائی کا ذریعہ، اور آخرت میں بھی ہماری رسوائی کا، ناکامی کا، اور اللہ کی پھٹکار کا، لعنت کا، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 آدمی کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک وہ شخص، 2 وہ شخص ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ وہ جب ملتے ہیں تو اللہ کے لیے ملتے ہیں، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، یعنی ان کا ملنا اللہ کے لیے، ان کا جدا ہونا اللہ کے لیے۔ تو جو لوگ محبت کی حقیقت کو جانتے ہیں، محبت کے رنگ کو جانتے ہیں، تو وہ اس کی چاشنی کو بھی محسوس کرتے ہیں کہ محبت حقیقی ہوتی کیا ہے۔ تو جو حقیقی محبت ہوگی وہ پائیدار ہوگی، اس کے اندر ترقی ہوگی، دن بدن اس میں اضافہ ہوگا، کہیں کمی نہیں آئے گی۔ اور جس تعلق کی بنیاد مطلب پرستی پر ہے، مادہ پرستی پر ہے، اس کے اندر انانیت ہوگی، اس کے اندر نفاق ہوگا، اس کے اندر اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوگا، اس میں بے وفائی ہوگی، اور بھی بے شمار خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو صرف ایک چیز، انسان سے اللہ کے لیے محبت کرنے لگے،
ایک مومن دوسرے مومن سے اللہ کے لیے محبت کرنے لگے تو معاشرے میں بے شمار خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ معاشرہ بنتا کن سے ہے؟ لوگوں سے بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے، اور وہ افراد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق اچھا ہو جائے تو ان کے اندر خود بخود اچھی صفات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ محبت کریے، محبت سکھائیے، اور اپنی صنف سے محبت کریے۔ مرد مرد سے محبت کرے، عورت عورت سے محبت کرے، یا مرد بیوی سے کرے، اپنی بیوی مرد سے کرے۔ اس کے علاوہ اگر اپنی جنس کے علاوہ آدمی محبت کرتا ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ ہرگز محبت نہیں ہے۔ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ اپنی ناجائز جنسی خواہش کو تسکین دینا ہے، جس کا خسارہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت ہوگی، اللہ کے لیے رشتہ کسی سے جوڑا ہے تو وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں، اور اس رشتے کے نتیجے میں، اس محبت کے نتیجے میں معاشرے میں اچھائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی غیبت ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے کے سے حسد ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے چھرا جو گھونپا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ آدمی جس طرح کسی کے سامنے اظہار کر رہا ہے ویسے ہی اس کے بعد بھی وہ ویسے ہی رہے گا۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے، اور دو چہرے ہمیشہ معاشرے کو بگاڑ کا ذریعہ، بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں، فساد کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو محبت کے ذریعے سے اچھی صفات وجود میں آتی ہیں، معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، اور یہ ساری برائیاں جو اس وقت موجودہ دور میں ہوتی ہیں، میں نے بتایا حسد ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نفرت ہے، اسی طرح دوسروں سے بغض ہے، عداوت ہے، اس کے پیچھے یہی ہے کہ ہم دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ اسلام کا سب سے اہم جز اور اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم محبت کرنے والے بنیں، محبت کو تقسیم کرنے والے بنیں، محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ وہ ایک محبت کا ذرہ قلب کے اندر ہوگا، وہ اس کے اندر بے شمار اچھائیاں اس کی پیدا ہوں گی۔ جس طرح دانے کے ذریعے سے درخت پر بے شمار پتیاں لہلہاتی ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، ویسے ہی ایک محبت کا یہ دانہ دل کے اندر ہوگا، لیکن اس کے ذریعے سے انسان کے اندر بے شمار صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اچھی سوچ کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ لوگوں کے تئیں اچھے جذبات رکھتا ہے، اس لیے کہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرف بہت چھوٹا سا عمل لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت انتہائی درجے کی کوششیں کرنی ہوتی ہے۔ جب دل اخلاص والا ہوتا ہے، تب دل محبت حقیقی معنی میں کرنے والا ہوتا ہے۔ تو محبت پروان چڑھائیں اور اس حدیث کے مصداق بنے جو 7 VIP لوگ کل عرش کے سائے میں ہوں گے، اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے محبت پر لوگوں کو اکسایا ہے اور لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو تعلق رکھیں، محبت کی بنیاد اس کی ہو، محبت ہو، اخلاص ہو اس کے اندر۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی سے یہ اظہار کرتا ہے کہ مجھے آپ سے لگاؤ ہے، محبت ہے اور میں آپ کے لیے بہت مخلص ہوں، اور پھر وہ مخلص نہ نکلے، پھر وہ محبت کرنے والا نہ نکلے، تو بے حد تکلیف ہوتی ہے، بے حد پریشانی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو ہم نے چاہا تھا، ایک آدمی کے لیے ہم نے اپنے دل اور جان دونوں کو قربان کرنے کی قسم کھائی تھی، اور وہ ہمارے لیے اتنا برا ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، دل برے ہوتے ہیں، اور سچی محبت، اخلاص پر مبنی محبت سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں جگہ پیدا ہوتی ہے، قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سچی محبت کریں، حقیقی محبت کریں، اور اللہ کے لیے محبت کریں۔ اس کا ثواب، اجر اور اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور کل قیامت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔